الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وقال تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال تعالى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جنگ احد کے ابتدائی حالات کو اور کچھ حصے کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، اور بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ جنگ احد یہ ایسی جنگ ہے کہ جس میں 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے، اور بہت سے صحابہ اکرام کو اسی احد پہاڑ کے نیچے دفن بھی کر دیا گیا۔ آج بھی وہاں پر ان حضرات صحابہ اکرام کی مزارات اور ان کی قبریں موجود ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر مبارک وہیں پر ہے، اور بہت سے دیگر صحابہ اکرام کی بھی آپ کو وہاں پر قبریں اور مزارات ملتی ہیں۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کے اتنے زیادہ سپاہی اور صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ 70 صحابہ اکرام اس ایک جنگ میں شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ۔ سب سے پہلے تو جنگ کے لیے جو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو یہ پتہ چلا تھا کہ مکے والے بدر کا بدلہ لینے کے واسطے مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ طلب کیا کہ اے میرے صحابہ، مجھے خبر پہنچی ہے کہ مکے والے مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ کس طریقے سے اس کو ڈیفنس کیا جائے، کس طریقے سے اس کا دفاع کیا جائے، کس طریقے سے روکا جائے؟ طریقہ کار کیا ہو کہ ہم آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیں، یا پھر ان کو مدینے تک آنے دیں، یا پھر کوئی اور طریقہ ہے؟ صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ اکرام نے مشورہ دیا۔ جب مشورہ مانگا جائے تو مشورہ دینا چاہیے، اور صحیح مشورہ دینا چاہیے، جو آپ کو مناسب لگے وہ مشورہ دینا چاہیے۔ کوئی آدمی آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو اس واسطے مانگتا ہے کہ آپ کی اس لائن میں بہت تجربے کاری ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے مشورہ مانگتا ہے، تو یہ آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صحیح مشورہ دیں۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو جس طریقے سے اس امانت کا لحاظ رکھنا، اس امانت کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی جب مشورہ طلب کیا جائے تو جو مشورہ طلب کر رہا ہے اس کو صحیح مشورہ دینا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے لیکن پھر بھی ہم نہیں بولنا چاہتے، نہیں بھئی آپ کا مسئلہ ہے آپ دیکھ لیں، نہیں،
یہ مشورہ کرنے والے کا مشورہ کرنے والے پر حق ہے کہ آپ اس کو صحیح سے صحیح مشورہ دیں، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ کس طریقے سے جو ہے نا ان کا مقابلہ کیا جائے، تو بس صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کو آنے دیں، مدینے تک آنے دیں، اور جب وہ مدینے کو پہنچیں گے تو ان کا مقابلہ کریں گے۔ بعض صحابہ کی یہ رائے تھی، اور دوسرے کچھ منافق لوگ تھے ان کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینے تک آنے دیا جائے، باہر نہیں نکلیں گے۔ منافق کی رائے اس واسطے تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جب مدینے پر حملہ ہو تو پھر ہم یہاں سے اندر سے مکے والوں کی مدد کریں اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے واسطے ختم کر دیں۔ ان کی نیتوں میں بگاڑ تھا، جس کے واسطے مشورہ دیا کہ مدینے میں شہر میں رہ کر لڑنا ہے، شہر سے باہر نہیں جانا ہے۔ دوسرے صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ نہیں اللہ کے نبی، ہم باہر نکلیں گے، باہر جا کر میدان میں جا کر ہم مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا کہ مدینے سے باہر، شہر سے باہر جا کر کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ لہذا 1000 صحابہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں مدینے سے۔ جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کو غم تھا کہ ہم بدر میں کیسے نہیں شریک ہو سکے، جو بیمار رہنے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، اور جن کو پتہ نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے اس واسطے نہیں گئے تھے، تو جو لوگ شریک نہیں ہو سکے ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ دوسری مرتبہ ہمیں موقع ملے تو ہم جو ہے نا مقابلہ کریں گے، ہم ضرور حصہ لیں گے۔ یہ تڑپ تھی حضرات صحابہ اکرام کی، ایک چیز کے چھوٹ جانے کے بعد میں ایک اچھا کام ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا تو مطمئن نہیں بیٹھا کرتے تھے، دوسرے کام کے انتظار میں رہتے تھے۔ تو جن صحابہ اکرام نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی وہ تو اور بھی زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ تھے کہ ہمیں جو ہے نا موقع مل رہا ہے۔ لیکن جب 1000 صحابہ اکرام کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے، تھوڑی دور پہنچنے کے بعد میں عبداللہ ابن ابی منافق اس نے کہا کہ میں نے ایک مشورہ دیا تھا اور ہم لوگوں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑنا ہے، اور آپ نے اپنے 2-3 صحابہ کی بات مان لی اور مدینے کو چھوڑ کر نکل گئے، شہر کو چھوڑ کر نکل گئے، اس واسطے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ عبداللہ ابن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر، جو پورے کے پورے منافق تھے، ان لوگوں کو لے کر وہاں سے واپس آ گیا۔ درمیانی راستے میں سے چھوڑ دینا یہ منافق کی علامت ہوتی ہے، مشکل حالات میں ساتھ چھوڑ دینا یہ منافق کی علامت ہوتی ہے۔ تو چھوڑ کر آ گیا۔ اب بچے 700 صحابہ، اور ان 700 صحابہ اکرام نے آگے چل کر 3000 کا مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ مکے والوں کو بھاگنا پڑا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، بھاگنے لگے۔ اس کے بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو بلایا تو بلانے کے بعد میں پلٹ کر پھر صحابہ اکرام نے وار کیا، اور جب پلٹ کر ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے وار کیا تو پھر صحابہ اکرام کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ لیکن شروع کا جو مرحلہ تھا کہ صحابہ اکرام 700 تھے اور مشرکین مکہ 3000 تھے، ہر قسم کا لشکر موجود تھا ان کے پاس، ہر قسم کی طاقت موجود تھی ان کے پاس، لیکن یہ نہتے صحابہ کسی کے پاس کوئی جو ہے نا ہتھیار نہیں تھا، بڑا ہتھیار نہیں تھا، بڑی تلواریں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اسی وقار کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ صحابہ اکرام آگے بڑھتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات جنگ احد میں پیش آئے وہ آپ کے سامنے سنا کر اپنی بات کو آگے لے چلوں۔ تو تلوار ٹوٹ گئی، آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے ایک لکڑی توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ہاتھ میں دیا۔ دوسرا آدمی ہوتا تو کہتا کہ اللہ کے نبی اگر لکڑی دینا ہے تو کوئی اچھی خاصی لکڑی دیجئے، موٹی لکڑی دیجئے، یہ تو ابھی جھاڑ سے ٹوٹی ہوئی پتلی لکڑی ہے، یہ کیا کام آئے گی، یہ تو صحیح طریقے سے وار بھی نہیں کر سکے گی۔ لیکن وہ صحابہ اکرام تھے، اپنے نبی کی بات پر ان کو یقین تھا، اپنے نبی کی ذات پر ان کو یقین تھا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی پیش کی، وہ صحابی آگے بڑھے، دونوں ہاتھوں سے اس لکڑی کو لیا، چھوٹی سی لکڑی، پتلی سی لکڑی، لیکن جیسے ہی ان صحابی نے اس لکڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا، فرماتے ہیں جیسے ہی وہ لکڑی میرے ہاتھ میں آ گئی تیز دھار تلوار بن گئی۔ اٹھائیں واقعات، فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، لکڑی بن گئی، جو لکڑی تھی وہ تلوار بن گئی تیز دھار۔ اب اسی کو لے کر لڑنے کے واسطے نکلے۔ صحابہ کے ایمانی جذبات کو دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ جنگ احد میں ایک آئے، اور آنے کے بعد میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے ان لوگوں نے ایک بات رکھی کہ دیکھو، حضرت سعد نے کہا، حضرت عبداللہ ابن جحش سے کہا کہ عبداللہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، سامنے جنگ کا میدان ہے، دونوں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، میں دعا کہوں گا تم آمین کہنا، تم دعا کہو گے میں آمین کہوں گا، تاکہ دعا ہماری جلد سے جلد قبول ہو جائے۔ تم ایک دعا کرنا، میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ دونوں بیٹھے دعا کرنے کے واسطے، دعائیں سنیں، جذبات سنیں، کیسے صحابہ اکرام کے جذبات ہوا کرتے تھے، کیسے ان کے ایمانی حرارت تھی، ان کا ایمان کتنا تر و تازہ تھا۔ فرماتے ہیں دونوں بیٹھے دعا کرنے کے واسطے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، پیچھے بیٹھ کر حضرت عبداللہ آمین کہہ رہے ہیں۔ حضرت سعد نے دعا کی، کیا کہا کہ اے اللہ اس میدان جنگ میں میرا مقابلہ کسی بہادر کے ساتھ کرانا، کسی کمزور کے ساتھ نہ کرانا، ایسا بہادر میرے سامنے آئے جو میرے اوپر پلٹ کر وار کرے، شیر کی طرح میرے اوپر پنجے مارے، تلواروں کی برسات کرے۔ اے اللہ کسی بات ایسے کے ساتھ مقابلہ کرانا، کسی بزدل کے ساتھ مقابلہ نہ کرانا۔ اے اللہ مقابلہ ہوتے جائے، وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں، آپس میں ایک دوسرے کا وار چلتا رہے۔ اے اللہ پھر میں اس کو قتل کر دوں، اور قتل کرنے کے بعد میں اس کا جتنا مال غنیمت ہے وہ تمام کے تمام میرے حصے میں آ جائے۔ حضرت سعد نے دعا کی، پیچھے سے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ان کی دعا ختم ہوئی، عبداللہ ابن جحش کی باری، انہوں نے دعا کرنی شروع کی۔ کیا دعا کی؟ کہا کہ اللہ میرے مقابلے میں کسی طاقتور کو بھیجنا۔ مشکل حالات میں پیچھے ہٹ جانے میں مزہ نہیں ہے میرے بھائیوں، مشکل حالات میں آگے بڑھنے میں مزہ ہے، مشکل حالات میں اللہ سے قریب ہونے میں مزہ ہے۔ تو ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو ہے نا یہ حالات دیکھیے، فرماتی ہے عبداللہ ابن جحش نے فوراً دعا کی اور کہا کہ یہ نہیں مانگا کہ اے اللہ میرے سامنے کسی کمزور کو لانا، 8-10 کمزور آدمیوں کو لانا، میں ان کو مار دوں گا اور میرا مرتبہ بڑھ جائے گا، نہیں، دعا مانگی اے اللہ میرے سامنے کسی بہادر آدمی کو لانا۔ پہلے حضرت سعد نے دعا کی کہ بہادر آدمی کے ساتھ مقابلہ ہو، میں اس کو قتل کر دوں، لیکن پھر اب حضرت عبداللہ ابن جحش جو دوسرے صحابی ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، وہ دعا کرتے کرتے کہتے ہیں اللہ میرے سامنے کسی بہادر آدمی کو لانا، میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے۔ لیکن فرق یہاں پر دعا کا دیکھیے، حضرت سعد نے کہا کہ میں اسے قتل کر دوں، اس کا مال غنیمت لے لوں۔ عبداللہ ابن جحش فرماتے ہیں کہ اللہ سامنے والا بہادر ہو، وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں، وہ مجھ پر وار کرے، پھر میں اس پر وار کروں، آخر کار وہ مجھ کو قتل کر دے، مجھ کو قتل کر دے۔ اس سے بہترین موت کون سی ہو سکتی ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر آئے؟ کہا کہ اللہ پھر وہ مجھ کو قتل کر دے۔ اس کے بعد میں جب مجھے قتل کرے دعا کہیں کہ اللہ جب مجھ کو قتل کر دیا جائے تو پھر وہ میرے ناک کاٹ لے، وہ میرے کان کاٹ لے۔ یہ دعا ہو رہی ہے۔ حضرت
عبداللہ ابن جحش رو رو کر دعا کر رہے، اے اللہ ایسا دشمن مجھے دے دے جو مجھے قتل کرے، جو میرے کان کاٹے، جو میرے ناک کاٹے۔ کس واسطے؟ کہا کہ اس واسطے کہ جب اے اللہ جب میں مر جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، تیرے سامنے میری حاضری ہو، تو مجھے پوچھے کہ عبداللہ تیری کانوں کو کیا ہوا، تو میں کہوں کہ اے اللہ تیرے راستے میں کٹ گئے، تو کہے کہ تو نے سچ کہا۔ اے اللہ تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے کانوں کو کیا ہوا، میں کہوں کہ اے اللہ تیرے راستے میں کٹ گئے، تو کہے کہ تو نے سچ کہا۔ اے اللہ میری مراد تو یہ ہے کہ میں یہاں پر اس طریقے سے شہید ہوں، تیرے سامنے حاضری ہو، تو سوال کرے کہ عبداللہ تیرا جینا کس واسطے تھا، میں کہوں کہ اے اللہ تیرے واسطے تھا۔ اے اللہ تو سوال کرے کہ عبداللہ تیرا مرنا کس واسطے تھا، تو میں جواب دوں کہ اللہ تیرے واسطے تھا۔ یہ دعا مانگی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد میں تلاش کرنے کے واسطے نکلا، میں نے ایک جگہ پایا عبداللہ ابن جحش کا لاشا پڑا ہوا ہے، ان کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، ان کے ناک کو کاٹا گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہائے کاش میں نے بھی عبداللہ ابن جحش کی طرح دعا مانگی ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ میری دعا سے بہت بہتر تھی حضرت عبداللہ ابن جحش کی دعا۔ ناک اور کان کا کٹ جانا کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ آج ہمیں چہرے پر تھوڑی سی پھنسی آ جائے تو کریم لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ خراب نظر آئے گا۔ وہ صحابہ اکرام دنیا والوں کو اچھا لگنا، دنیا والوں کو برا دکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کو بھی خواہش تھی کہ اچھا دکھے، ان کو بھی خواہش تھی کہ اچھا دکھے، لیکن دنیا والوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ میری ناک کٹے، دنیا والے نکتہ کہیں لیکن اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے کان کٹیں، دنیا والے کانا کہیں لیکن میرا اللہ مجھ کو پسند کرنے پر آ جائے۔ ان کی تمام پسند اللہ سے متعلق تھی، دنیا والوں سے متعلق نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے دعا کی، آگے ان کی دعا جو ہے نا قبول ہو گئی۔ اتنی عجیب و غریب قربانیاں آپ کو ملیں گی۔ جنگ احد میں ایک صحابی ہیں حضرت وہب ابن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہب ابن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر رہنے والے، بکریاں چرانے والے، مدینے کو کبھی کبھی آ جاتے تھے، بکریاں چراتے چراتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے مدینے میں جنگ احد کے موقع پر، مدینے میں گئے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ پوچھا کہاں ہیں؟ کہا کہ جنگ احد میں جنگ ہو رہی ہے، مدینے کے باہر وہاں پر گئے ہوئے چرواہے ہیں۔ فوراً گئے۔ ایسے عجیب و غریب حالات صحابہ اکرام کے پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ایک ایک صحابی کے ایک ایک واقعے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ پڑھیں ان صحابہ اکرام کے واقعات کو، سنیں ان صحابہ اکرام کے واقعات کو۔ چرواہا جس کی ہمارے پاس دنیا کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی، دنیا والے کہیں کہ یہ تو ایک چرواہا ہے، لیکن دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بشارت سنائی ان کو، کیا مقام ملا۔ خدا کی قسم اس چرواہے کی خدمت پر دنیا کے ہزاروں بادشاہوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، ہزاروں بادشاہوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت وہب ابن قابوس پہنچے، پوچھا کہاں ہے؟ کہا کہ جنگ احد میں ہیں۔ وہ بھی اپنے بیٹے کو بکریاں پوری لیں، بیٹے کو کہا کہ بیٹے بکریوں کی حفاظت کر، میں نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ فوراً وہاں سے نکلے، جنگ احد میں پہنچے، اکیلے صحابی ہیں، پہنچے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر کھڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے واسطے جماعت 10 ساتھی 15 لوگ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے واسطے آ رہے تھے۔ یہ وہب ابن قابوس پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں ایک چٹان پر، اور سامنے سے ایک مشرکین کا ایک دستہ، ایک فوجی ٹکڑا 10-15 گھوڑوں پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اعلان فرمایا، کون ہے جو ان آنے والے 10 لشکریوں کو، جو آنے والے ان 10 لوگوں کو ادھر سے بھگا دے، میں جس کے واسطے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ہے کوئی جو ان 10 لوگوں کو واپس بھگا دے، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہب ابن قابوس اکیلے ہیں، تنہا ہیں، جنگجو نہیں ہیں۔ فوجی الگ ہوتا ہے، ملٹری میں کام کرنے والا الگ ہوتا ہے، اس کی طاقت ہماری طاقت الگ ہوتی ہے، اس کا حملہ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہمارے حملہ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں،
جو جہاد میں جانے والے صحابہ تھے وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور دوسرے صحابہ بھی جنگجو تھے اگرچہ عرب، لیکن یہ حضرت وہب ابن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے ہیں، فوراً سنا کہ اچھا جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے تو اس میں پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا، ادھر میری جان جائے گی، ادھر جنت میں حاضری مجھ کو جو ہے نا موقع ملے گا۔ فوراً گئے، تنے تنہا تھے، اکیلے تھے، سامنے والے مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، لیکن سامنے پہنچا، فرماتے ہیں کہ اپنی تلوار جو لہرائی تو 10 کا لشکر پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ اکیلے تھے، سامنے 10 کا مقابلہ، پھر دوسری طرف سے 10-15 آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی اعلان کیا، ہے کوئی جو ان آنے والوں کو روکے، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر یہی آگے بڑھے، جنت کی تمنا، جنت کی آرزو، اللہ سے ملنے کا یقین، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ابھی تو 10 صحابہ کو بھاگ کر آئے، تھوڑی دیر بیٹھ تو جاتے، آرام تو کر لیتے، تھک گئے ہو گئے، نہیں دنیا کی تھکاوٹیں مجھے منظور ہیں، مجھے تو اپنا آخرت کا سودا کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت مجھے پانی ہے۔ پھر اس طرف آئے، ان 10-15 لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے واسطے آ رہے تھے، بھگایا، ابھی بھگا کر سانس لے رہے ہیں، پھر تیسری طرف سے ایک آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بشارت سنائی، ہے کوئی جو اس آنے والے تیسرے دستے کو روکے، میں اس کے واسطے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سنا حضرت وہب ابن قابوس نے، دنیا کا کوئی اور عالم ہوتا، کوئی اور آدمی ہوتا تو کہتا کہ ایک مرتبہ جب بشارت مل گئی ہے، اب تو میری نمازیں معاف، اب تو روزے معاف، اب مجھے کیا ضرورت۔ لیکن وہ نبی کے حکم پر جانے دینے والے تھے، بشارتیں تو 2 مرتبہ مل چکی تھی جنت کی، اب اگر یہ آگے نہ بڑھتے تب بھی جنتی تھے، لیکن نہیں، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مر مٹنے کا جذبہ ایسا عظیم الشان جذبہ تھا، فوراً پھر تیسرے دستے کو روکنے کے واسطے آئے، تیسرے دستے کو بھی وہاں سے بھگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اپنے اس غلام کو، اس چرواہے کو، اس غریب صحابی کو اپنے پاس بلایا اور ہاتھ پکڑ کر ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا، اے لوگو تم گواہ رہو، اے لوگو تم گواہ رہو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کل قیامت میں یہ میرا ساتھی بن کر جنت میں جائے گا، معمولی جنت نہیں، جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میرے گھر کے بازو میں اس کا گھر ہوگا۔ اتنی عظیم الشان بشارت سنی، کہا کہ اللہ کے نبی اتنا بڑا مقام، آپ کے گھر کے بازو میرا گھر، اب دنیا کے گھر بنا کر کیا کروں گا، دنیا کا بینک بیلنس بنا کر کیا کروں گا، دنیا کی کوٹھیاں بنا کر کیا کروں گا، دنیا کی گاڑیاں خرید کر کیا کروں گا، دنیا کی جائیدادیں بنا کر کیا کروں گا، وہاں پر میں آپ کا ساتھی بن گیا، میری تمام زندگی مجھے کام آ گئی، اللہ کے نبی اب اس زندگی کی مجھے ضرورت نہیں۔ فوراً وہاں سے نکلے اور جو ہے نا دشمنوں کی صف میں گھس گئے، جا کر جتنے حملے کر سکتے تھے کر دیے، لیکن اس کے بعد میں وہاں سے ان کی جو ہے نا جسم واپس نہیں آیا بلکہ ان کی لاش واپس آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں ایک مرتبہ پھر دیدار کر لو، یہ وہ شخص ہے جو جنت میں میرا ساتھی بن کر آئے گا۔ یہ صحابہ کے جذبے تھے۔ اس کے بعد میں جب ان کے انتقال کے بعد نماز جنازہ ہوئی، اس کے بعد دفن کا موقع آیا، دوسرے صحابہ اکرام کو دوسرے صحابہ دوسرے ساتھی اپنے ہاتھ میں لے کر قبر میں اتار رہے، لیکن وہب ابن قابوس قربان جائیں ان کی قسمت پر، قربان جائیں ان کی تقدیر پر، جب ان کو دفن کرنے کا موقع آیا، ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان بھی موجود، علی بھی موجود، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ وہ شخص کی لاش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھی بنے گا، جس کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بازو ہوگا، اس کی قبر، اس کی لاش کو قبر میں رکھنے کے واسطے میں اتروں گا۔ عمر بھی کوشش میں، ابو بکر بھی کوشش میں، علی بھی کوشش میں، اور عثمان بھی کوشش میں، طلحہ بھی کوشش میں، ہر ایک یہ کوشش میں ہے کہ اس کے جنازے کو قبر میں رکھوں۔ ابھی سب انتظار ہی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اشارہ دیں گے اترنے کا۔
آسمان نے وہ خوبصورت نظارہ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیچھے ہٹایا اور ہٹا کر کہا کہ اس نے میرے ایک وعدے پر اپنی جان کو قربان کیا ہے، آج اس کے جنازے کو اتارنے کے واسطے میں خود خبر میں اتروں گا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو خبر میں اتارنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اپنے ہاتھوں میں لے کر خبر میں اتارا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے خیال آیا میری تمام عمر کی جو عبادتیں ہیں، جو ریاضتیں ہیں، جو مجاہدے ہیں، وہ تمام کے تمام اگر لے کر بھی، وہ تمام کی تمام میری عبادتیں لے کر بھی یہ چرواہا مجھے یہ ایک شرف دے دیتا تو میں اس کو دینے کے واسطے تیار ہوتا۔ مجھے اس کے جنازے پر رشک آنے لگا کہ اس کا وہ مبارک جنازہ ہے کہ جس کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کی خبر میں اتارا ہے۔ یہ فضائل ایسے آسانی سے نہیں مل جاتے۔ فضائل کا سن لینا بڑا آسان ہے، کرامات کا سن لینا بڑا آسان ہے، معجزات کا سن لینا بڑا آسان ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں مل جاتی۔ یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، خواہشات کو مارنا پڑتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ، غسیل الملائکہ کسے کہتے ہیں میں آگے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد ہی کی بات کر رہا ہوں، شادی ہوئی، مغرب کے بعد میں بیوی کو ودا کر کے لے کے آئے، رخصتی کر کے گھر میں لے کر آئے۔ ابھی رات گزری، صبح کا موقع ہے، فجر کی نماز سے پہلے اعلان ہونے لگا۔ رات میں بیوی سے ملاقات ہوئی، اٹھ کر فجر کی نماز کو جانا ہے تو بغیر غسل کیے کہ تو نماز نہیں ہو سکتی۔ غسل کرنے کے واسطے جا کر غسل خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے کی گلیوں میں آواز لگنے لگی، اے لوگو چلو نبی نے بلایا ہے، اے لوگو چلو نبی نے بلایا ہے۔ نبی کا لفظ حضرت حنظلہ کے کانوں میں پڑتا ہے، غسل خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ غسل کر کے جاؤں گا دیر ہو جائے گی، غسل کر کے جاؤں گا دیر ہو جائے گی۔ غسل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ہماری طرح لکس صابن نہیں ہوا کرتا تھا، ہماری طرح ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک مد میں صحابہ اکرام 5 لیٹر میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کے پانی کی جو مقدار حضرات علماء اکرام نے لکھی ہے، 5 لیٹر پانی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے۔ صرف چند غسل کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ہوتا تھا، لیکن حضرت حنظلہ فرماتے ہیں غسل کرنے کی بھی تاخیر نہیں کروں گا، نبی نے بلایا ہے، نبی کے حکم پر حاضری دوں گا۔ غسل کیے بغیر پہنچ گئے، اس کے بعد میں گھر کو آنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جیسے ہی کپڑے پہنے باہر نکلے، بیوی دیکھتی ہوئی کھڑی ہے، ایک رات کی دلہن سامنے کھڑے ہو کر پوچھتی ہے سرکار کیا بات ہے، پانی گرم نہیں تھا، اس کے واسطے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بغیر غسل کیے کہ واپس آ گئے، کہیں کوئی ناراضگی تو نہیں ہو گئی؟ صابن رکھنا تو نہیں بھول گئی؟ ٹاول رکھنا تو نہیں بھول گئی؟ کہا کہ نہیں، یہ تمام چیزیں نہیں، نبی نے بلایا ہے، مجھے فوراً حاضری دینی ہے۔ سوچے میرے بھائیوں، وہ لوگ جو نوشا بن چکے ہیں اپنی زندگیوں میں، ذرا اپنی اس پرانی زندگی کو یاد کریں۔ نکاح ہونے کے بعد میں شوہر گھر کے باہر ہوتا ہے، اس کا خیال بیوی کی طرف ہوتا ہے۔ نئی شادی کے بعد میں ہر نوشا کا یہی حال ہوتا ہے، وہ بازاروں میں ہوتا ہے، اس کو خیال آتا ہے کہ اپنی بیوی کا خیال آتا ہے، بازار میں جاتے ہوئے کپڑے دیکھتا ہے، خیال آتا ہے کہ بیگم کے واسطے خرید کر لے جاؤں، بازار میں جاتا ہے کھانے کی چیز دیکھتا ہے، خیال آتا ہے کہ بیگم کے واسطے خرید کر لے جاؤں۔ یہ بھی ایک دن کے نوشا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، بیوی کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، نظریں نہیں ملا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں بیگم کو پتہ چل گیا کہ اگر میں جا رہا ہوں چھوڑ کر، بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ آنسو میری کمزوری نہ بنے، اس واسطے حضرت حنظلہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بغیر جواب دے رہے۔ کہا کہ سردار ایک رات تو گزری نہیں، ابھی تو صبح ہونا باقی ہے، ابھی تو رات بھی پوری نہیں گزری، ابھی تو مل کر کچھ عرصہ بھی نہیں ہوا، آپ جدائی کی باتیں کرتے ہیں۔ کہا کہ یہاں کی جدائی برداشت کر لے، آخرت میں ملاقات ہو جائے گی۔
یہاں کی جدائی برداشت کر لے، آخرت میں ملاقات ہو جائے گی۔ ایک رات کی بیوی کو چھوڑ کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، آگے جانے کے بعد میں جنگ احد میں شہید ہوئے۔ صحابہ اکرام نے تلاش کیا، ہر ایک کا لاشا مل رہا ہے، حضرت حنظلہ کا لاشا کہاں پر ہیں؟ آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی، حنظلہ کا لاشا نہیں ملتا، ہم نے دیکھا حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے، ہم نے دیکھا حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے، لیکن ان کی لاش نہیں مل رہی۔ کہیں حضرت حمزہ کی طرح ان کے کانوں کو تو نہیں کاٹ دیا گیا، کہیں حضرت حنظلہ کی طرح، کہیں حضرت حمزہ کی طرح اور دوسرے صحابہ کی طرح ان کے جسم کے ٹکڑے تو نہیں کر دیے گئے؟ اللہ کے نبی لاش کہیں نہیں مل رہی۔ صحابہ اکرام سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی جنازہ نہیں مل رہا، لاش نہیں مل رہی۔ کہا کہ صحابہ پریشان نہ ہو، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتوں نے آسمان پر اٹھایا ہے، بغیر غسل کرے کے گھر سے نکلے تھے، آب کوثر سے غسل دے کر نیچے لا رہے ہیں، جاؤ اب تلاش کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تلاش میں گئے، ہمیں حضرت حنظلہ مل گئے، ہم نے دیکھا حضرت حنظلہ غسل ابھی تک کسی نے نہیں کرایا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی کے خطرات ٹپک رہے تھے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ؟ کہا کہ تمہارے بھائی نے اللہ کے حکم پر آگے بڑھنے کو ترجیح دی، اللہ نے بلایا، وہ لبیک کہتے ہوئے آ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا ابھی تو وقت نہیں ہے، ابھی تو ایک دن کی بیوی ساتھ میں ہے، ابھی تو نکاح ہوا ہے، بعد میں کر لوں گا، نہیں، بات کا وقت کسی کو نہیں ملا کرتا۔ ہمارے سامنے موجود ہے میرے بھائیوں کئی ایسے نمونے جو اپنی زندگیوں میں کہا کرتے تھے حج کو جا کر آ گیا، سب چھوڑ دوں گا، نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، رمضان آئے گا اب کے رمضان سے برابر پکی نمازیں پڑھوں گا۔ لیکن ہم نے دیکھا رمضان کے آنے سے پہلے ان کی زندگیاں ختم ہو گئی تھیں۔ کتنے لوگوں نے وعدے کیے تھے حج کو جاؤں گا اپنی زندگی کو بدلوں گا، حج کا مہینہ آنے سے پہلے موت ان کے پاس آ پہنچی۔ کتنے لوگ تھے کہا کرتے تھے کہ رمضان سے اپنی زندگی کو بدلوں گا، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے ان کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی میرے بھائیوں، اپنے ہر وقت کو غنیمت سمجھے۔ ایک مرتبہ نماز میں بیٹھ کر سلام پھیرنے کے بعد میں دوسرے سلام پھیرنے تک بھی ہمیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے واسطے کسی کام کو کل پر نہ ٹالیں، جو وقت ملا ہے اللہ کے سامنے توبہ کر کے اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مجھے بھی کرنی چاہیے، ہم سب کو بھی کرنی چاہیے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا بیگم کو چھوڑ کر غسل کرنا ان کے اوپر واجب تھا، بغیر غسل کرے کے نکل گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام دیا کہ اللہ کی بات پر لبیک کہہ کر نکل گئے، اللہ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے سے غسل دلوایا۔ یہ فضائل سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں، سن کر بڑا مزہ آتا ہے، بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں صرف ہمیں فضائل سننا نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کو ان صحابہ کے ایمان کی طرح بنانا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو ان صحابہ کی طرح بنانا ہے، اپنے اعمال کو ان صحابہ کی طرح بنانا ہے، اپنے اخلاق کو ان صحابہ کی طرح بنانا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کے تعلق سے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن حضرت حمزہ کی کفن لے کر آئی تھی۔ اس بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں، حضرت حمزہ کے واسطے 2 کفن کے چادریں لے کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں۔ کفن پہنانے کا موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بازو ایک اور لاشا پڑا ہوا ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کون مصعب ابن عمیر؟ مکے کا سب سے مالدار آدمی، یا پھر مالدار نہ کہیں تو سب سے اچھا ڈریس پہننے والا، پورا مکہ جس کو ماڈل مانتا تھا کہ کپڑے پہننے ہو تو مصعب ابن عمیر کی طرح پہنو۔ بازار میں ہمارے پاس جس طریقے سے ایک نیا مال آتا ہے تو فلاں ہیرو کو پہنایا جاتا ہے، وہاں پر نہیں تھا۔ مصعب ابن عمیر جس قسم کا لباس پہنتا تھا، مکے کے دوسرے نوجوان اس لباس کو دیکھ کر پہنتے تھے۔ خوشبو لگانے کا اتنی بہترین خوشبو، مالدار باپ کے بیٹے حضرت مصعب ابن عمیر اتنی بہترین خوشبو لگاتے تھے کہ مکے کی جس گلی سے گزرتے تھے
4 گھنٹے تک اس گلی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اسلام کی قربانیاں، اسلام کے واسطے قربانی دینے کا جب جذبہ آتا ہے تو پھر یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کے مال، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کے عہدے، دنیا کے رتبے سامنے نہیں آیا کرتے۔ اسلام قبول کیا، ماں کے پاس گئے، جا کر کہا کہ امی جان، میں نے نبی کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا ہے، میں بھی کلمہ پڑھ چکا، میں بھی مسلمان ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ مصعب خبردار، اگر تو نے محمد کی بات مانی گھر سے نکال دوں گی، جائیداد سے بے دخل کر دوں گی۔ کہا کہ نہیں امی، سب کچھ نبی کے نام پر قربان، جائیدادیں نبی کے خدموں پر قربان، مال نبی کے خدموں پر قربان، عزت نبی کے خدموں پر قربان، اب میں ان چیزوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ وہ ماں جو مصعب ابن عمیر کو بہت زیادہ چاہتی تھی، اس مصعب ابن عمیر کو ماں باپ دونوں نے مل کر پورے کپڑے نکال لیے، جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں رکھا، گھر کے باہر ڈھکیل دیا۔ سب سے اچھا لباس پہننے والا، مکے کے واسطے آئیڈیل نوجوان، مکے کے نوجوانوں کا آئیڈیل آج اسلام قبول کرتا ہے، باہر ڈھکیل دیتا ہے، ماں باپ باہر ڈھکیل دیتے ہیں پورا ننگا کر کے۔ ماں کو رحم آیا، کہا کہ ننگا جائے گا، لوگ تھوکیں گے، اندر سے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا اٹھا کر پھینکا اور کہا کہ جا یہ پہن کر جا، مجھے شرم آتی ہے تجھے ننگا دیکھ کر۔ وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر اس ٹاٹ کو لپیٹ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، ٹاٹ کو لپٹا ہوا ہے اور ببول کے کانٹے اس ٹاٹ میں جو ہے نا لگائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمانہ یاد آیا، مصعب ابن عمیر کا کتنا قیمتی لباس پہننے والا نوجوان، کتنی اعلیٰ خوشبو لگانے والا نوجوان، اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے یہ حال کر دیا کہ کپڑے بھی چھین لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو آئے تھے۔ آج جنگ احد کا موقع ہے، حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، اے میرے صحابہ، یہ مصعب کا لاشا ہے، بغیر کفن کا پڑا ہوا ہے، کوئی اس کے واسطے کفن کا انتظام کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ڈھونڈنے لگے، کہیں پر کفن کا اتنا کپڑا نہیں تھا جو مصعب ابن عمیر کے اوپر ڈالا جاتا۔ صحابہ پریشان کہ جو لڑکا مدینے کا سب سے قیمتی لباس پہننے والا تھا، جو لڑکا ایسا لباس پہنتا تھا تو مکے والوں کے واسطے آئیڈیل بن جاتا تھا، آج اس کا لاشا سامنے پڑا ہوا ہے، پہنانے کے واسطے کفن نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے گلی گلی ڈھونڈا، ہم نے ہر جگہ ڈھونڈا، کفن کا کوئی کپڑا نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ کفن کے واسطے 2 کپڑے لے کر آئی ہیں، 2 کپڑے لے کر آئی ہیں۔ کیوں 2 کپڑے لے کر آئی؟ اس واسطے کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، حضرت حمزہ کا ہائٹ بہت زیادہ تھا، ایک چادر میں نہیں دیا جا سکتا تھا کفن۔ بہن 2 کپڑے لے کر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن سے کہا کہ بہن مجھے شرم آتی ہے، اب کہا کہ پھوپھی مجھے شرم آتی ہے کہ چاچا کو تو 2 کپڑے دے دوں، بازو مصعب بن عمیر مدینے کا یہ نوجوان یہ بغیر کفن کے پڑا ہوا ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ بغیر کفن کے اس کو دفنا دوں، اگر تو اجازت دے پھوپھی، اگر تو اجازت دے ایک ٹکڑا کفن کا حضرت حمزہ کو دے دوں، ایک کپڑا مصعب ابن عمیر کے دے دوں۔ پھوپھی نے اجازت دے دی، حضرت صفیہ نے اجازت دے دی، ایک کپڑا حضرت مصعب ابن عمیر کو اڑایا گیا، دوسرا کپڑا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کے واسطے کہا گیا اے میرے نبی آپ اشارہ کریں احد کے پہاڑ کو آپ کے واسطے سونا بنا دوں، اے میرے نبی آپ اشارہ کریں پوری زمین کو آپ کے واسطے سونا بنا دوں۔ جس نبی کو اللہ نے کہا پورے عالمین کا سردار ہے، اس نبی کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک شہادت کے بعد میں لاشا پڑا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹا ہوا ہے، سینہ پھٹا ہوا ہے، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، ایک کفن اڑایا گیا، کفن کی لمبائی اتنی تھی اگر سر کی طرف ڈھانکتے تھے تو پیر نظر آتے تھے، پیر کی طرف ڈھانکتے تھے تو سر نظر آتا تھا۔ آج کا ایک غریب آدمی بھی اگر مر جاتا ہے، لاوارث لاش بھی مل جاتی ہے تو اس کو لا کر بہترین سے بہترین کفن پہنایا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا چچا ہے، وہاں پر جنگ احد میں پڑا ہوا ہے، وہاں پر کوئی کفن دینے والا نہیں، کفن کا ایک ٹکڑا ملا،
سر کو ڈھانپا گیا تو پیر نکل گیا، پیر کو ڈھانکا گیا تو سر نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کفن کو سر کی جانب کھینچ لینا اور پیروں پر اذخر نامی گھاس ڈال کر ان کو دفن کر دینا۔ مہنگے مہنگے کفنوں پر ہم مر مٹنے والے حضرت حمزہ کے کفن کو کبھی یاد رکھیں، حضرت مصعب ابن عمیر کے کفن کو کبھی یاد رکھیں۔ اسلام اس زمانے میں غریب تھا، مسلمان اس زمانے میں غریب تھے، لیکن اسلام امیر تھا۔ آج مسلمان امیر ہو گیا لیکن اسلام غریب ہو گیا ہے۔ اس واسطے ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی غربت پر تو خاموشی اختیار کریں گے، اسلام کی غربت برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنے اسلام کے پرچم کو ہر جگہ لہرانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔